یہ بیٹیوں کے ماں باپ کو بھی عقل پہ کیا ہے، اندھی ہو چکی ہے، پٹی پڑ چکی ہے. بیٹی کا باپ بن گیا، پہلے ہی مظلوم ہو جاتا ہوں. بیٹی کا باپ نہ مولے صاحب کیا کروں کی باپ، بیٹی کا باپ کا تو کیا جانور کا باپ، تو انسان کا اتنا باپ ہے. تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ بیٹی کا باپ. اللہ جب بیٹی دیا تو اللہ بیٹی کو بیاہ کرنے کا سامان بھی دے گا. تم کون ہوتے ہو اپنے اوپر ذمہ داری لینے والے؟ بیٹیاں تو رحمت تھی. اگر بیٹا زیادہ رحمت والا ہوتا تو اللہ کے رسول کو بیٹے دیتا. اپنے محبوب کو بیٹیاں دی، بیٹا کوئی نہیں. 2 بیٹے پیدا ہوئے، وہ بھی بچپن میں انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول کی نسل چلتی ہے اور قیامت تک رہتی ہے تو کون؟ بیٹا نہیں، بیٹی. جنت کی عورتوں کی سردار بنتی ہے تو کون؟ بیٹا، بیٹی. 4 بیٹیاں ایمان کی حالت پائی، کوئی بیٹا ایمان کی حالت نہیں پایا. کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا اللہ کے رسول کا. 4 بیٹیاں بالغ ہوئی، شادیاں ہوئی. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میری خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ایک فرمایا نماز میں ہے، ایک فرمایا بچیوں عورتوں میں ہے. اتنی محبت بھی عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بیواؤں سے نکاح کیا، جن کی شادیاں 1-1 2-2 ہو چکے تھے ان سے بھی نکاح کیا. حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، پہلا نکاح اپنا 25 سالہ نوجوان، 25 سالہ نوجوان اپنا پہلا نکاح. حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح. وہ 2 شوہروں کو پہلے دیکھ چکی تھی اور ان سے بچے بھی تھے. اور 40 سال کی عورت، 40 سال کی عورت. آج کوئی معاشرے کا فرد نوجوان پہلی شادی اگر کہے باپ سے میں بیوہ سے کروں گا، بولیں پاگل ہوگا رے تو، دیوانہ تو، تجھے کیا نہیں ملتے لڑکیاں؟ لاکھوں کھڑا تم دیکھ کتنے لڑکیاں، کیا کہ دیوانہ ہوگا بیوہ سے کرتا کہتے. سائیکیٹرسٹ کرنے بلا جانا تجھے. کیوں جی؟ کیوں اتنی حقارت بیوہ، اتنی حقارت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے کی یہ سب بیوائیں تھیں یا مطلقہ تھی، ان کی عزت کے لیے کیا، معاشرے میں ان کے لیے کیا کہ لوگ انہیں حقیر نہ سمجھیں. ایک ایک کو جس طرح کانچ سنبھالتا ہے بندہ، شیشہ، اس طرح سنبھال کے دکھایا. ہاں، ایک مرتبہ امہات المؤمنین اپنے حوجج بولتے ہیں، جو اونٹ کے اوپر ایک کمرہ جیسا لکڑی کا بناتے ہیں جس کے اندر عورتوں کو بٹھاتے ہیں، حوجج. اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو اونٹ کو چلانے والا ہوتا ہے نا، یہ بعض الگ الگ نغمے آتے ہیں. وہ اگر پڑھتے ہیں تو گھوڑوں کو پڑھتے ہیں تو الگ نغمے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو گھوڑے اسپیڈ جاتے ہیں. اگر اسی طرح اون کو پڑھتے ہیں تو اونٹ اسپیڈ جاتے ہیں. وہ ان کو معلوم ہوتا ہے، جو گھوڑے بان ہوتے ہیں، جو آ کر ستر بان ہوتے ہیں، جو آ کر گھوڑا چلانے والے یا اون چلانے، ان کو معلوم ہوتا ہے. تو ایک صحابی تھے جس میں ماہر تھے، اور وہ اونٹ کا وہ نغمہ جانتے تھے کہ جب پڑھے تو اونٹ تیز ہو جائے جلدی پہنچنے کے لیے سفر میں. جب سفر میں تھے اور امہات المومنین پیچھے ہودج میں تھی، اوپر کمرہ جیسا بنا ہوا ہوتا ہے اونٹ کے اوپر، ہودج میں تھی، وہاں پر اندر بیٹھی ہوئی تھی اور پردہ پڑا ہوا تھا، اور یہ نغمہ پڑھ رہے تھے. اور نغمہ پڑھتے پڑھتے اونٹ تھوڑا تیز ہونے لگے تو اندر کیا ہے، تکلیف ہوگی نا عورت کو، عورت تو نازک ہے. اللہ کے رسول نے کہا شیشے ہیں شیشے. اللہ کے رسول نے کہا صحابی سے تیز نہ لے جانا، شیشے ہیں اندر، آپ گینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں. عورتوں کا خیال دیکھو. کہا صحابی سے کہ تم نہ پڑھو وہ جس سے اونٹ تیز ہو جائیں، شیشے ہیں، آپ گینے ہیں، انہیں تکلیف نہ دو. حضرت صفیہ ایک یہودی خاندان کی جب لڑائی میں آتی ہیں تو اللہ کے رسول شادی کرتے ہیں. صفیہ بنت حیی بنت اخطب. اللہ کے رسول جب وہ چڑھنے کے لیے آتے ہیں، شاہی خاندان کے ہوتے ہیں، یہود میں بڑے قبیلے کے ہوتے ہیں. بتایا جاتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھی. تو اللہ کے رسول جب اپنی بیوی بناتے ہیں، مسلمان ہو چکی ہوتی ہیں، تو اللہ کے رسول جب انہیں چڑھنے کے لیے، اوپر چڑھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، میں نے جو بتایا تھا رکاب پہ پاؤں رکھ کے چڑھنا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، پورے مجمع کے سامنے اور
اللہ کا رسول خود بینچ بنتا ہے، ایسے اپنے پاؤں کو یوں لا کے کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پاؤں رکھ کے اس پہ رکھو، یہاں پاؤں رکھ کے ران کے اوپر پاؤں رکھ کے اپنا، پھر اس کے بعد رکاب پہ رکھو، پھر اس کے بعد چڑھو، پورے مجمع کے سامنے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے گھر آئے تھے، سودا یا صفیہ، انہوں نے کوئی شربت یا کوئی ملیدہ تھا بھیج دیا۔ حضرت اما عائشہ بڑی غیرت والی تھی اور بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی تھی، تو جب آتے تھے تو چاہتی تھی کہ پورا وقت اور پوری چیز اللہ کے رسول کو خود بنا کے دیں۔ تو اب یہ سوکنوں کا تو معاملہ ہوتا ہی، وہ تو امہات المومنین تھے، ہماری مائیں تھیں، ہم ان پہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن سوکن انسان کے ناطے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اما عائشہ کے گھر میں تھے اللہ کے رسول، تو حضرت سودا یا حضرت صفیہ بھول رہا ہوں، ان میں سے کسی نے ایک ملیدہ بنا کے بھیج دیا۔ اب وہ بندہ لا کے کہا کہ آپ کی اور ایک زوجہ بیوی نے یہ بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا، اٹھا کے مارا تو ٹکڑے ٹکڑے چکنا چور ہو گیا، چکنا چور ہو گیا، اور غصے میں آ کے وہ ملیدہ اٹھا کے اللہ کے رسول پہ ملنے لگی۔ اللہ کے رسول بیٹھے مسکراتے رہے۔ جب غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو لے آنے والے کو کہا کہ تیری ماں ذرا غصے میں آ گئی، چلے جا، بعد میں آ۔ پھر آپ بیٹھ کے وہ ٹکڑے چنے، ایک ایک آپ بیٹھ کے ٹکڑے چنے۔ پھر کہا کہ پھر کبھی تم بناؤ ملیدہ تو ان کو بھی دے کے بھیج دو، پاپ ان کا کیا ہے، برتن بھی ٹوٹ چکا ہے۔ کوئی لفظ نہیں بولا۔ ہم ہوتے تو کیا کری سو تو، ہمارے پاس ہم نے کیا سمجھا ہے، صرف مرد بولے تو کیا ہے، روب جھاڑنا ہے۔ یہ سلوک پھر کہاں گیا؟ تو یاد رکھیے یہ چیز تھی اصل میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیا۔